नबूवत का 11वां साल और माह रजब की 27वीं रात थी। क्या ही बाबरकत और रूह परवर रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून फैला हुआ था। सितारे पूरी चमक के साथ जगमगा रहे थे और यूं लगता था जैसे सारी कायनात किसी अजीम वाक़े की मुंतज़िर हो। आधी रात गुजरने ही वाली थी कि अचानक आसमानों के दरवाजे खुल गए। नूर ही नूर फैल गया। अनवार तजल्लियात के जलवे हर सिमत छा गए। इसी नूरानी लम्हे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट के साथ जन्नती बुराक लेकर आसमानों से ज़मीन पर उतरे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा के घर पहुँचे, जहाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थीं, सुकून के साथ महवे ख्वाब थे और रब्बे करीम अपने महबूब को एक अजीम और बेमिसाल सफ़र के लिए तैयार कर रहा था। कमरे के छत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और आपके हमराह और भी फरिश्ते थे। उन्होंने आपको जगाया और मस्जिद हराम की तरफ ले गए। वहां जाकर आप हतीम में लेट गए और लिटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिले मुबारक को निकालकर जमजम के पानी से धोया और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आपके दिल में भरकर सीना को ठीक कर दिया और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की हिस्सी और ज़ाहिरी अलामत थी। उसके बाद बुराक लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी। इसका कद निहायत मुतवाज़न था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, मगर सरापा सफ़ेदी और नूर से जगमगाता हुआ। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी, यहां तक कि इसका हर कदम वहां पड़ता था जहां तक निगाह पहुंच सकती थी। इसके जिस्म से चमकदार नूर फूट रहा था और इसकी आंखों में एक खास तरह की चमक नुमाया थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक ने कुछ शोखी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल और वक़ार के साथ फरमाया, ए बुराक, ये कैसी शोखी है। जान ले कि आज तक तेरी पुश्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ताला का कोई मुकर्रम, मुअज़्ज़िज़ और महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। ये सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी तारी हो गई। हया और अदब के एहसास से उसके जिस्म पर पसीना आ गया और वो फौरन झुक गया। फिर निहायत आजजी और अदब के साथ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। इस अजीम और बावक़ार सफ़र में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे। फरिश्तों की मैयत के साथ ये मुबारक सफ़र शुरू हुआ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के दौरान हमारा गुज़र एक ऐसी सरज़मीन से हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बकसरत थे। इस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैं उतरा और नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? मैंने फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, आपने यस्रिब में नमाज अदा फरमाई है, जो अनकरीब मदीना तैयबा कहलाएगा, और यही वो मुबारक सरजमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा रवाना हुए। कुछ आगे जाकर एक और बाबरकत सरजमीन पर पहुंचे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतर कर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतर कर नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये वादी सीना है। आपने इस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है जहाँ शजरा मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और एक और मकाम पर पहुँचे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यहाँ भी उतर कर नमाज अदा फरमा लीजिए।
मैंने उतर कर नमाज अदा की। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने मदियन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। इसके बाद हम फिर रवाना हुए, यहाँ तक कि एक और बाबरकत मकाम पर पहुँचे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतरकर नफल नमाज अदा फरमा लीजिए। मैंने उतरकर नमाज अदा की। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये मकाम बैतुल लहम है, वो मुबारक जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। यूं ये मुक़द्दस सफ़र मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की यादगार और बाबरकत सरजमीनों से गुज़रता हुआ रब्बे करीम की निशानियों को ज़ाहिर करता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सफ़र फरमा रहे थे। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नज़र आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, हलुम्मा या मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद एक जमात के पास पहुंचे। वो आपको सलाम पेश करते हुए बोले, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु, यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर उनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब इरशाद फरमाया। बाद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि वो बूढ़ी औरत दरअसल दुनिया थी और उसकी उम्र जितनी बाकी थी, दुनिया की बाकी ज़िंदगी भी उतनी ही थी। और वो बूढ़ा मर्द दरअसल शैतान था, जिसका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ माइल करना था। जबकि वो जमात जिसने आपको सलाम किया वो अंबियाए किराम थे, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और शान रब्बानी की गवाही दे रहे थे। सफ़र मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को इन्हीं नाखूनों से चीरते और ज़ख्मी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी जो लोगों की गीबत करते हैं और उनकी आबरू पर हर्फ गिरी करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक और कौम पर हुआ जो पत्थरों से रौंदे जाते थे। जब वो रौंदे जाते तो दोबारा वैसे ही हो जाते जैसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोग वो हैं जो फ़र्ज़ नमाज से काहिली बरतते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास से गुजरे जिनकी शर्मगाह पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरह जरी और कांटों और जहन्नम के पत्थरों को चरते और खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते। फिर एक और कौम के पास पहुंचे जिनके सामने 2 हांडियां रखी थीं। एक में पका हुआ गोश्त था और दूसरी में सड़ा हुआ गोश्त था। लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और पका हुआ गोश्त नहीं चखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर वो जानिया या फाजरा के साथ शब्बाशी करते हैं और सुबह तक उसी के पास रहते हैं,
یا وہ عورتیں جو اپنے حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعات یعنی تحیت المسجد ادا فرمائی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے گا۔ اچانک جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ میں نے سب کے لیے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو جبریل امین نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد جنت کے زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی ایک سیڑھی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف صعود فرمایا۔ اس سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے جلوے میں موجود تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو میرے پاس ایک سیڑھی لائی گئی جس سے بہتر سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر انبیاء کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ میرے رفیق سفر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دربان نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ فرمایا، جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو کہا گیا، ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، خوش آمدید صالح فرزند، صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ صورتیں ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب۔ جب وہ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے اور مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ دائیں جانب آپ کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں، انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب بدکار اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، انہیں دیکھ کر آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ملائکہ کا قبلہ ہے جو عین خانہ کعبہ کے مقابل ہے، اگر وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا، مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے،
اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منعمی ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس 1 برتن شراب کا، 1 برتن دودھ کا اور 1 برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو ایک بلند مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قضاء و قدر کے قلم اللہ تعالیٰ کے احکام لکھنے میں مصروف تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور احکامات کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کی ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 یعنی 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتدلہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ ادا نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور مزید کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔
इस मामले को मुहाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। इसकी वजह से बाज ईमान वाले मुर्तद हो गए, जबकि बाज ने तस्दीक की। मुशरिकीन में से कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और फिर वापस आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया है? लोगों ने कहा, जी हाँ। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो रात को बैतुल मक़दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं तो इनकी इससे भी ज़्यादा बाईद बातों की तस्दीक करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी आसमानी ख़बरों पर सुबह शाम ईमान रखता हूँ, और ये वाक़या तो इससे भी कम हैरत अंगेज़ है। वाक़या मेराज की फ़ौरन और बिला तरद्दुद तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिद्दीक का लक़ब अता किया गया।